بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سن 61 ہجری عاشوراء کے روز امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں اس جرم میں قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک فاسق اور ظالم حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ حالت سجدہ میں امام حسین کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا گیا اور جسم مبارک پر ظالموں نے گھوڑا دوڑا دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی دور جاہل کی طرح دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو نیزے پر بلند کرنے کا رواج پھر سے عام ہو گیا تھا۔ لشکر کے سپاہی ساروں کو حکومت کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور انعام حاصل کرتے تھے، لہذا یزید ابن معاویہ سے انعام اور عہدے حاصل کرنے کے لیے کوفہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی کے سر کو کاٹ کے اسے دربار میں پیش کیا جائے اور پھر اسے دربار یزید میں دمشق میں بھیج دیا جائے۔ یزیدی لشکر نے 72 شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سر کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس مبارک سر کو دیکھ کر عبداللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے شان کے خلاف کچھ باتیں کہی اور آپ کے ہونٹوں پر چھڑی پھیرنے لگا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ افسوس، جس جگہ تو چھیڑیاں پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی بوسہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں بھی پیش آیا جہاں صحابی رسول موجود تھے۔ جب دمشق کے اہل بیت رسول کی عورتوں اور بچوں کو رہا کر کے مدینہ واپس بھیجا گیا تو آگے کے حالات اور امام مظلوم کے سر مبارک کے متعلق مختلف روایت پائی جاتی ہے۔ اتہاسکاروں کے لیے آج تک یہ ایک سوال بنا ہوا ہے کہ آخر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا کیا ہوا۔ ایک مشہور کے مطابق امام حسین کے سر مبارک کو کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ ابو ریحان البرنی کتاب الاسر میں لکھتے ہیں کہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو شامی لشکر نے آپ کے سر مبارک کو واپس مقام کربلا لے گئی اور بدن مبارک کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ یہی رائے امام ابن جوزی کا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب عجب المخلوق میں لکھتے ہیں کہ ایک ماہ صفر کو خاندان بنو امیرہ نے جشن اور عید کے طور پر مقرر کیا تھا کیونکہ اسی دن امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دمشق لایا گیا تھا اور ان کے سر کو کربلا میں بدن کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا گیا۔ کچھ ائمہ کے نزدیک شہر نجف حضرت علی کے قبر کے نزدیک امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا تھا۔ امامیہ کے نزدیک سارے حسین کو مدینہ بھیجا گیا اور اسے الباقی قبرستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بغل میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر جاؤ اور پورے شہر میں اس کا جلوس نکالو۔ جب یزیدی فوج جلوس نکالتے ہوئے انقلہ پہنچے تو انقلہ کے حاکم نے کہا کہ خبردار، اگر حضرت امام حسین کے مبارک سر کا جلوس نکالا پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو ہی لے کر ودی تدفین کر دیا۔ جب انقلہ پر پھرگس ہوا تو سہل نامی ایک شخص جو کہ مصر کے حاکم تھا، اس نے 30,000 دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے مبارک سر کو لے لیا اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشم کے کپڑے میں لپٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ افراد کے ساتھ 8 جمادی آخر 548 ہجری کے مصر میں آپ کو سر مبارک کو لے کر آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور اس میں خون بھی نظر آ رہا تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو مصر کے ایک شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا ہے۔ جس جگہ میں آپ کو سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے اسے مسجد حسینی کہتے ہیں۔ پہلے دوستو، ایک بہت بڑے بزرگ ہے جن کا نام شیخ صاحب الدین بن حنفی ہے۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ یہاں پر حضرت امام حسین علی مقام کا سر مبارک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में बसारत के जरिए समझाया। यहीं पर मेरे नवासा इमाम हुसैन का सर मुबारक तदफीन किया गया है। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि उस दिन से मेरा यकीन हो गया कि हजरत इमाम हुसैन का सर अनवार यहाँ पर ही है। फिर मैंने मरते दम तक सर अनवार की जियारत नहीं छोड़ी। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक और हमारे न्यू फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।